بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال۔ تکمیل پاکستان سیریز کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان سمیت مسلم امہ آج معاشی، سیاسی اور اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ ہم سب آج کی صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم منافق ہیں۔ تاریخ اسلام منافقین سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کا سامنا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے انکار کیا اور کچھ لوگوں نے یقین کیا اور ایمان لائے، لیکن ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے بھی لوگ شامل ہوئے جو در حقیقت ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ ایمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے شامل ہوئے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ مسلمانوں کے لیے اور ایک رخ کافروں کے لیے۔ یہی بدترین لوگ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو دو چہروں والا ہے، جو ایک گروہ کے پاس ایک چہرہ لے کر جائے اور دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالص منافق میں 4 عادتیں ہوں گی۔ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے گا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گا، جب جھگڑا کرے تو گالی دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا جو انہیں عذاب سے بچا سکے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے سے انہیں باہر نکال سکے۔ منافق اور منافقت کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مومن اور منافق میں فرق کو بھی واضح کر سکیں۔ 3 قسم کے لوگ ہمیشہ سامنے آتے ہیں۔ پہلے مومن کی بات کی جائے، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ توبہ میں آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا اور اس کے بعد فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں جو ہوگا قبول کریں گے، چاہے اس کے لیے جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے۔ یہ حق کی راہ کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہوتے۔ دوسرے کردار کی بات کی جائے تو یہ مومن کے بالکل برعکس ہیں۔ یہ مومن کی مخالفت میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور باطل کی طاقت کا دفاع کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ابو جہل اور ابو لہب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دونوں نے کھل کر اسلام کی مخالفت کی۔ سب کو معلوم تھا یہ مخالفت میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ سامنے سے حملہ آور ہوتے تھے اور ان سے بچنا آسان ہوتا تھا۔ تیسرے قسم کے کرداروں کی بات کی جائے تو ان کو جان اور مال دونوں بہت پیارے ہوتے ہیں۔ یہ ہاں بھی کرتے ہیں اور کچھ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ بچ بچ کر چلتے ہیں، حق اور باطل دونوں کے درمیان کا موقف اختیار کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ منافقین ہیں۔ آج بھی ہمیں منافقین کا سامنا ہے۔ ہمارے زوال کی سب سے اہم وجہ منافقین کی موجودگی ہے۔ منافقین ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ منافق کو جس طرف سے فائدہ ملے گا وہ اس طرف جائے گا۔ اگر ایک طرف نقصان ہو رہا ہو تو دوسری طرف بھاگ جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے خطرناک انسان منافق ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو ایسے ہی منافقوں کی وجہ سے اٹھانا پڑا۔ مسلم امہ کے زوال کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک ہمارے اندر منافقین کی موجودگی بھی ہے۔ حکمران خود سب سے بڑے منافق بنے ہوئے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں مغرب اور صہیونیت کے اعلی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ 9 ماہ سے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور مسلم ممالک کی خاموشی ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔
मुस्लिम हुक्मरान पुरजोश तकारीर और बयानात तो जारी करते हैं, मगर हकीकी मानों में सहूनियत के सामने मुकम्मल तौर पर सरनिगूं हो चुके हैं। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हमारे सामने मुनाफिकत की सबसे बड़ी मिसाल हैं। इन हुक्मरानों का एक चेहरा उनकी अवाम के सामने है और एक चेहरा दुनिया और मगरिब के सामने है, जो पहले चेहरे से यकसर मुख्तलिफ है। अपने वतन पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी आज की ज़बूहाली की वाहिद वजह हमारे अंदर पाए जाने वाली मुनाफिकत है। हमारे कायदीन का एक रुख वो है जो हमारी अवाम के सामने, और एक रुख वो है जो हमसे पोशीदा है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमारे यहाँ रियासती और अवामी मुफाद में काम नापैद हो चुका है। ज़ाती मुफादात या अग़ियार के मुफादात रियासती मुफादात पर फ़ौक़ियत हासिल कर चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के आसार व अलामात में से एक ये है कि हर कबीले की क़यादत उसके मुनाफ़िकों के हाथ में होगी और हर बाज़ार की क़यादत उसके बदमाशों के हाथ में होगी। क्या क़यामत की निशानियाँ पूरी होने वाली हैं और क्या आज हम पर मुनाफिक हुकूमत कर रहे हैं? ये हमारा आज का मौजू है और इसी पर बात करेंगे। मुझे बेइंतहा खुशी है कि आज बहुत रिनाउंड स्कॉलर्स का एक पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। इस्लामाबाद में अल्लामा अजीज़ हैदर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कराची में मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। अल्लामा साहब आपको भी खुशामदीद, आपका भी शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ अगर मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपसे करें, ये मुनाफ़िकत जिसकी हम बात तो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इस नाम से ही चिढ़ है, वो सुनना भी नहीं चाहते। और हम जब अपने ज़वाल के वजूहात की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी वजूहात में से एक बुनियादी वजह ये भी है। लेकिन क्या वजह है आपके नज़दीक, क्या वो मुहर्रिकात हैं कि इसको बहुत आम समझ लिया गया है, एक नॉर्म होकर रह गया है हमारी सोसाइटी के अंदर? ये रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। माशाल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इंट्रो दिया है। और सच्ची बात यह है कि ये दर हकीकत नुस्खे की कलीद है और सबब और रीज़न का बुनियादी नुक्ता है और कलीदी और अहम तरीन नुक्ता है कि आज हमारे ज़वाल, हमारी ज़बूहाली और हमारी पस्ती के बुनियादी असबाब में से एक अहम तरीन सबब क्या है, जिसका आपने अपने इंट्रो के अंदर तज़किरा किया, वो है मुनाफ़िकत। सच्ची बात तो ये है कि आपने मुनाफ़िकत का तज़किरा किया, फिर आज के दौर के एतबार से ख़ुसूसी तौर पर हुक्मरानों की मुनाफ़िकत का तज़किरा किया। इसकी मुकम्मल तायीद करने के साथ साथ बहुत ही दर्द दिल के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बहैसियत मजमूई हम नीचे से लेकर ऊपर तक, हम में से हर शख्स किसी न किसी डोमेन में, किसी न किसी दायरे के अंदर, किसी न किसी दर्जे के अंदर इसी धोखे पर मबनी मुनाफ़िकत वाले रवैये को अपनाए हुए हैं। फैक्ट्री का एक मजदूर होगा, वो अपने बॉस के साथ, एक नीचे कोई शागिर्द है वो अपने उस्ताद के साथ, कोई नीचे मातहत है वो अपने अफसर और अपने सरबराह मौला और आका के साथ। इसी तरीके से अवाम हुक्मरानों के साथ, हुक्मरान अवाम के साथ मुनाफ़िकत के इस रवैये को अपनाए हुए हैं। और ये बात याद रखें कि तबाही के असबाब में से जहाँ एक सबब आपस का इख्तलाफ है, जहाँ एक सबब हुब्बुद दुनिया है, दुनिया की बे इंतहा किस्म की मोहब्बत, जहाँ एक सबब कराहियतुल मौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक है, तो वहीं कुरान और हदीस के वाज़ेह नुसूस और अल्फाज के मुताबिक ज़वाल, पस्ती, ज़बूहाली और तबाही और बर्बादी का एक अहम तरीन सबब मुनाफ़िकत है। और मैं इस सिलसिले में एक अहम बात आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने आलम इस्लाम की बात की, अहद रिसालत, फिर अहद रिसालत के बाद उम्मत मुस्लिमा, आलम इस्लाम, मसला फ़लस्तीन, फिर आप हमारे अपने प्यारे वतन अजीज़ पाकिस्तान तक आए। तो मैं इस सिलसिले में सूरह तौबा की आयत नंबर 75 से लेकर 77 तक का ज़रूर हवाला देना चाहता हूँ। बेआईनी ही यही बात अल्लाह ने किस खूबसूरत हकीमाना उसलूब के अंदर बयान फरमाई। ज़रा आप तवज्जो फरमाएं,
ناظرین و سامعین ذرا دیکھیں، کیا لگتا نہیں ہے آیت نمبر 75 تا 77 گویا کہ ہمارے پاکستان اور پاکستان بنانے والوں اور ہم اہالیان پاکستان کی مکمل تصویر کشی اور منظر کشی کی گئی ہے۔ دیکھیے ذرا قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، آیت نمبر 75 وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت سے معاہدہ کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ اپنا فضل فرما دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، مال عطا کر دے یا خطہ ارضی عطا کر دے، زمین کا ٹکڑا عطا کر دے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم صدقہ و خیرات کریں گے۔ اس کو دوسرے ہمارے پاکستان کے بانی کے الفاظ کے مطابق سوشل ورکر اسٹیٹ بنے گی، فلاحی اسٹیٹ بنے گی، رفاہی ریاست بنے گی۔ یہ ہم سب نے وعدہ کیا تھا، کسی فرد واحد کی بات نہیں، بحیثیت مجموعی پوری قوم نے وعدہ کیا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکار بن جائیں گے، اسلامی نظام نافذ کر لیں گے، اے اللہ آپ کی شریعت کو یہاں نافذ کر لیں گے۔ ہوا کیا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنا فضل کر لیا، دو طرفہ معاہدہ ہو رہا ہے، بندوں کا اور خدا کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ بندے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ لجاجت، تمنا، التجا، اپیل، درخواست، گڑ گڑا کر کے دعائیں، ہماری قوم کی قربانیاں، دہلی سے ٹرینیں چل رہی ہیں، لاہور پہنچ رہی ہیں، مسافروں کی، پیسنجرز کی وہ ٹرینیں ایمبولینس کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں ہو رہی ہیں، بڑے بوڑھے کٹ رہے ہیں، عورتیں اپنی عزتیں لٹوا رہی ہیں، جوان کٹ گئے، ساری کی ساری قربانیاں، اور ہم نیچے یہ دعا کر رہے اے اللہ ہم کو خطہ ارضی عطا کر دے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے اپنا فضل کا معاملہ کر لیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ اللہ رب العزت نے دو طرفہ معاہدے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے خطہ ارضی پاکستان وطن عزیز دے دیا۔ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب قوم نے آ کر کے اپنا وعدہ پورا کرنے کے سلسلے میں بخل سے کام لیا، پیٹھ پھیر لی، اگنور کر لیا، منہ پھیر لیا، اعراض کرنا شروع کر دیا۔ اچھا جب یہ معاملہ ہو گیا، اب آ جاتے اس منافقت والی بات پر جس کا آپ نے انٹرو کے اندر مفصل تذکرہ کیا۔ اب آیت نمبر 77 میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو قوم یہ کام کرے گی اس کی سزا کیا ہوگی؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب اللہ رب العزت نے اس قوم کو سزا کے طور پر ان کے اندر منافقت ڈال دی، نفاق ڈال دیا۔ کب تک؟ الی یوم یلقونہ، مرتے دم تک۔ کس وجہ سے؟ بوجہ اس کے جو انہوں نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا اور جو انہوں نے وعدے کو توڑا اور جو جھوٹ بولا، جھوٹا وعدہ کیا۔ یہ ہے پورے کا پورا اللہ رب العزت کی طرف سے منظر کشی پر مشتمل خلاصہ اور حاصل آسان کر دیا موضوع کو ہمارے۔ اسی کو میں آگے اگر علامہ ہشام صاحب آپ کی طرف لے کر آؤں، بہت آپ نے کہ ایک وعدہ کیا آپ نے اللہ سے کہ یہ ہو جائے، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا، لیکن آپ نے منافقت دکھائی، آپ نے جو ہے وہ وعدہ خلافی کی، وہ تمام نشانیاں منافقت کی جو ہیں وہ آپ نے ان پر عمل کیا۔ آپ نے کہا کہ ہم پاکستان حاصل کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہوا اسلام کے نام پر کہ یہاں قرآن چلے گا، یہاں سنت کے مطابق قوانین بنیں گے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کبھی ہم کہتے ہیں صدارتی نظام لے آؤ، کبھی ہم کہتے ہیں جی ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں جمہوریت لے آؤ۔ جمہوریت بھی وہ جو آپ نے مغرب سے لی کہ جہاں پر وہاں کی پارلیمان مرد کو عورت، عورت کو مرد ڈکلیئر کر دے تو قانون بن جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اس بنیاد پہ ہم ملک چلائیں گے۔ سو یہ منافقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل میں سب سے پہلے یہی بات جو آپ نے انٹرو میں کی ہے اور مفتی زبیر صاحب نے کی ہے اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ یہ بات آپ نے 100% درست کی ہے کہ ہم نے پاکستان حاصل کیا ایک اسلام کے لیے اور تجربہ گاہ کے طور کے اوپر، لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہمارے جو سیاسی رہنما تھے یا لیڈر تھے انہوں نے نعرے یہ لگائے کہ ہم پل بنائیں گے، یونیورسٹیاں بنائیں گے، بنانے چاہیے، سڑکیں بنائیں گے، بنانی چاہیے۔ لیکن اگر سڑکیں، پل بنانے کے لیے اور یونیورسٹیاں بنانے کے لیے ہی پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا تو پھر آپ انڈیا سے ہار چکے ہیں۔ وہاں کی یونیورسٹیاں پاکستان سے بہتر ہیں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کا نظام پاکستان سے بہتر ہے۔ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا اسلامی اسٹیٹ بنانے کے لیے، اللہ سے اس وعدے پہ یہ خطہ ارضی کو حاصل کیا اور ہم نے اپنے وعدے سے خلاف کر دیا۔
لیکن ایک بات کی میں وضاحت اور ضرور کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے شروع میں انٹرو میں دو باتیں کی ہیں نا، ایک ہوتا ہے اعتقادی نفاق اور ایک ہوتا ہے عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق کی جو آپ نے مثال دی ہے نا، وہ عبداللہ ابن ابی کی ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، صرف ظاہر کیا، پریٹینڈ کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور جو دوسری حدیث آپ نے بیان کی ہے نا، وہ عملی نفاق کے حوالے سے بھی لاگو ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بھی مسلمان کلمہ کو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے، لیکن بات کرے تو جھوٹ بول لے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت ملے تو خیانت کرے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیاں نکالنا شروع کرے، جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ 4 نشانیاں جس میں پوری ہوں تو یہ پکا منافق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر ہر ایک میں دیکھنا چاہیے کہ یہ کچھ نہ کچھ عمل ہے، تو اتنے درجے کا عملی نفاق تو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے اندر اعتقادی نفاق پایا جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے انٹرو کے اندر باتیں کی ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ ہیں اور وہاں کے ممالک کے سامنے کچھ ہے، میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیان دینے کے قابل بھی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بیانات دیتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر تو یہ بیانات چلے ہیں کہ اسرائیل کو قبول کر لیا جائے۔ قائد اعظم کی بات کون سی حدیث ہے جی؟ قائد اعظم نے کیا حدیث کہی تھی؟ اسرائیل انوار کاکڑ صاحب نے، انہوں نے کہا قائد اعظم کی بات سے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ یعنی قائد اعظم نے کہا کہ اسلامی سلطنت اور اسلام کی مسلم امہ کے قلم میں ایک خنجر ہے اسرائیل، اور اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر لیا جائے۔ بانی پاکستان نے، اس خطہ ارضی کے مسلمانوں نے یہ وطن 2 قومی نظریے پہ حاصل کیا، اور 2 قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک جگہ پہ رہتے ہوئے اپنی جو مذہب کو صحیح طور پہ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلام کو، اور ہمارا جو یہ دعویٰ تھا، ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور ہم نے پاکستان کو پھر عملی نفاق کی یہ بھی نشانی آپ دیکھیں نا، آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر حکمران منافق ہے تو عوام منافق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی عوام نے بھی کبھی مذہبی جماعتوں کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جس طرح سیکولر جماعتوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ وہ بھی سرمایہ داری نظام کو جس امیدوار کے پاس پیسہ سرمایہ دارانہ نظام کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ کیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر عملی اور اعتقادی نفاق دونوں پاکستان کے عوام اور حکمرانوں میں پائے جاتے ہیں تو کیا اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اس وطن کے معاملات کو سیدھا کر سکتا ہے؟ جہاں تک مسلم امہ کی بات کی ہے بہنا آپ نے، تو مسلم امہ تو امت مرحومہ ہو چکی ہے، یہ اس کے اوپر تو اب اس کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے۔ یہ وہی ہمیں دکھ کی بات یہ ہے سعدیہ بہن، ہم اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اسلام ایک عورت کی پکار کی وجہ سے پہنچا، ایک عورت کی، اور آج مسلمانوں کی عورتیں کٹ بھی جائیں، مر بھی جائیں، ہمارے ضمیر نہیں جاگتے۔ یہ کیا یہ عملی نفاق نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہیں جی؟ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بےتاب ہو جائے، علامہ اقبال نے کہا نا۔ تو کیا آج ہم بےتاب ہوتے ہیں؟ آج وطنیت سب سے بڑا ہمارا نعرہ ہے، اور ہم ایک ایک کر کے کٹتے جائیں گے، عراق چلا جائے، شام چلا جائے، لیبیا چلا جائے، ایک ایک کر کے کٹتے جائے۔ امت تو مرحوم پہلے ہی ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ اچھا ہے، لیکن ہمیں مسلمان امت کا بھی تو کچھ نہ کچھ درد ہونا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ بنیاد تو وہی امت کا کانسیپٹ کہ جہاں پر یونٹی ہوگی۔ آپ نے جو مسلم ممالک چند دیکھ لیں، جنگ و جدل کا شکار ہو گئے، مٹ گئے، بالکل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں پر کچھ ریسورسز ہیں، جہاں اللہ نے فضل کیا ہے، وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ مغربی طاقتوں کے آگے جھکتے چلے جا رہے ہیں، ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ عزیز صاحب، یہی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ منافقت، یہ جو ہم اپنے حکمرانوں کی یا 76 برسوں سے جو مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ آپ نے اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، پھر تجربے آپ نے شروع کر دیے اس کو قومی روایتی سیاست بنانے کے۔ آج یہاں مائیں غربت کے مارے بچے فروخت کر رہی ہیں، ماں باپ جو ہیں بچوں کو مار کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ فلاحی ریاست تھی، یہ اسلامی فلاحی ریاست کا کانسیپٹ تھا جس کے لیے بانیان پاکستان نے قربانیاں دیں، جہاں سود چل رہا ہے، جہاں شکنجہ یہود میں آپ آ چکے ہیں۔ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ نے اپنے انٹرو میں اور دونوں علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں نفاق کا اور ہمارے جو ملک کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کے متعلق، اور جنہوں نے ملک کو بنایا اور پھر بن گیا ملک اور پھر کس طرف لے گئے اور آج یہاں تک یہ پہنچا ہے، اس کا بڑا اچھا خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں دیکھا جائے تو پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، جن میں مومنوں کی 5 صفات کا ذکر ہوا۔ ساتھ ہی پھر چونکہ
کفار کے لیے 2 آیات کا ذکر ہوا، لیکن آگے چونکہ جب منافقین کا ذکر ہوا تو صرف 2-3 آیات، 5 پہ نہیں بلکہ زیادہ آیات کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی جو نفاق تھا اس کا ذکر کیا۔ وہ دور دیکھا جائے اور اس دور کو دیکھا جائے تو وہ مماثلت بالکل ظاہر ہے کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام مکی زندگی میں ہیں، چونکہ اس وقت جو دشمنی تھی وہ کفار سے تھی یا مشرکین سے تھی، وہ واضح طور پر ان کا کفر یا شرک واضح تھا۔ جی جب آقا کریم علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں یہودی بھی تھے اور دوسرا یہ کہ پھر منافقین کا ایک گروہ۔ اب دیکھیں کہ جیسے علماء نے بھی اور آپ نے بھی انٹرو میں ذکر کیا کہ آج جو ملک بنانے والے ان کی خواہش تھی ملک بنایا اسی لیے کہ وہ قرآن اور سنت کا احیاء کیا جائے، قرآن اور سنت کے مطابق یہاں قوانین لاگو کیے جائیں۔ بالکل۔ لیکن آج کوئی بھی ہے کسی جماعت سے ہے، ان کا ایک ہی ویژن ہے کہ وہ اپنی ان کو کرسی پیاری ہے، ان کو اپنا وزارت پیاری ہے، ان کو کوئی بالکل ملک کے ساتھ یا دین اسلام کے ساتھ ان کا نہیں ہے کہ وہ کہ یہاں کوئی شریعت نافذ ہونی چاہیے۔ تو دیکھا جائے تو اس وقت بھی جو منافقین ہیں، عبداللہ بھی منافق جو تھا، دراصل اس کا بھی معاملہ یہی تھا کہ چونکہ اس کو سرداری دی جانے والی تھی چند دنوں کے بعد، ٹھیک، آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ شریف پہنچے تو اس وقت باقی تمام قبائل نے بھی آقا کریم علیہ السلام کو اس وقت اپنا سردار مانا اور پھر اس وقت معاہدے وغیرہ ہوئے۔ اب چونکہ اس کی جو سرداری تھی اب وہ تو اس کو نہ مل سکی، جس کی وجہ سے اب اس نے مسلمانوں کے خلاف اور آقا کریم علیہ السلام کے خلاف اس نے وہ مخالفت شروع کر دی۔ اور پھر دیکھیں کہ جب بھی وہ پہلی جو جنگ ہوئی غزوہ بدر، اب وہ منافقین شامل بھی ہوئے لیکن لڑنے کے لیے نہیں، صرف مال لینے کے لیے کہ یہ قافلے کو لوٹیں گے، وہاں سے جو کچھ ملے گا ہمیں ملے گا۔ اب ادھر 313 تھے، 300 تقریباً کی تعداد تھی، لیکن یہ وہاں سے راستے سے بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو صرف مال کے لیے، باقی ہمیں کیا غرض ہے، ہمیں اپنی جان پیاری ہے، ہمیں اپنی اولادیں پیاری ہیں۔ حالانکہ چونکہ مومن کی تو یہ شان ہے، دنیا و مال سے محبت اور کراہیت موت۔ آج بھی دیکھ لیں کہ یہی وجہ ہے کہ جس وقت ہم ملک نہیں، ہمیں اپنے وزارت پیاری ہے، جی اپنا وہ مال پیارا ہے۔ ایک بریک مجھے لینے دیجئے، بریک سے واپس آئیں گے تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں ان موضوعات کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کے سوالات لیں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس وقت فلور اوپن کرتے ہیں ہم آڈینس کے سوالات کے لیے۔ جی آپ کا پہلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام جہاں زیب ہے، میں فیڈرل اردو یونیورسٹی سے ہوں۔ جی تو میرا سوال پینل سے ہے۔ سوال اصل میں میرا یہ ہے کہ ہم اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہماری جو آڈینس ہے، ہمارے جو مطلب نوجوان نسل ہے، وہ آج کل سوشل میڈیا ذرا یوز کر رہی ہے اور مطلب سوشل میڈیا پہ جو بھی جس کو بھی 2-3 کتابیں آتی ہیں وہ اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ اسکالر بن جاتا ہے، وہ اس طرح تو اویئرنیس غلط پھیل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے، لیکن دیکھیں ابھی آپ کے سامنے جو ہمارے پینل میں لوگ بیٹھے ہیں ایسے علماء کرام بھی ہیں جن کو سنا جائے اور ان کے ہر جگہ پر لیکچرز بھی موجود ہیں، تو اس میں نوجوانوں کا بھی کام ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ کس طریقے سے استعمال کریں۔ بہرحال پینل کے آگے سوال آپ نے کیا، مفتی صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، ابھی پچھلے سال اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے مجھے مقرر کیا گیا تھا۔ میں OIC کے ماتحت پوری دنیا کے اسلامک اسکالرس کی ایک تنظیم ہے جو جدید فقہی مسائل کو حل کرتی ہے، اس کا نام ہے مجمع الفقہ الاسلامی، جدہ میں اس کا ہیڈ آفس ہے، یعنی اسلامی فقہ اکیڈمی۔ اس میں میں نے جو مقالہ پیش کیا تھا، جو مجھے مقالہ دیا گیا تھا، وہ یہی تھا، بیان احکام التواصل الاجتماعی فی ضوء شریعت الاسلامیہ، سوشل میڈیا کے شرعی احکام۔ میں نے وہاں پر ایک رائے پیش کی تھی جو میں آج اپنے اس پیارے بھائی کے سوال کے جواب میں بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے یہاں کے تمام نوجوانوں کو اور یہاں کے حکمرانوں کو بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو امام کعبہ سمیت تمام اسلامک اسکالرز نے بہت بے حد پسند کیا تھا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سوشل میڈیا کے مثبت استعمال سے متعلق تمام کے تمام اسلامک ممالک کو
اپنی اپنی تعلیمی درسگاہوں میں سلیبس کا نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، اس کے اوپر ورکشاپس منعقد ہونی چاہیے، اور نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طریقے سے، کس حد بندی، کن حدود و قیود کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اس وقت آپ کے سلیبس کے اندر، نصاب تعلیم کے اندر سوشل میڈیا کے استعمال کا صحیح، حقیقی، مثبت، شرعی طریقہ کار کیا ہے، حدود و قیود کیا ہیں، کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے، ایک ٹکڑا بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ یاد رکھے، سوشل میڈیا سے متعلق پہلا بنیادی نقطہ تو یہ ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اندر بے شمار چیزیں، اگر کہا جائے 70%، تو مجھے ایک بہت بڑے افسر نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے فگر کم بتایا، 80% بھی نہیں، 90% یا تو بات غیر تحقیقی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، یا اس کا اسلوب غلط ہوتا ہے، پیرایا غلط ہوتا ہے۔ ایک کامنٹ کر کے میں سوال کی طرف آتی ہوں، کیونکہ نوجوانوں کی بات ابھی ہوئی تھی، اور جب ہم نے پہلے فلسطین کا بھی ذکر کیا تو میں نے بہت اپنے پروگرام میں ایڈیٹوریلز کیے فلسطین پہ، جب سے یہ 7 اکتوبر کا معاملہ شروع ہوا اس کے بعد سے۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو ہماری یوتھ ہے، جو آپ جیسے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ باہر پروٹیسٹ میں آئے ہیں، آپ لوگوں سے بہتر، اگین افسوس کے ساتھ، امریکی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مسلم اور غیر مسلم طلباء جو احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں امریکہ کو ان کے اپنے اندر سے مزاحمت کا سامنا ہے، آپ لوگوں سے بہتر ان کا کردار رہا، جیسے تمام مسلم ممالک سے بہتر جنوبی افریقہ کا کردار رہا جو عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کو کٹہرے میں لے کر گیا۔ آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام سعد کیانی ہے اور میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کوسچن ہشام الہی صاحب سے ہے۔ میرا کوسچن یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بنا 1947 میں، یہ اسلامک کانسیپٹ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اس پہ بنا، اور ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کانسیپٹ تو دے دیا، لیکن اس کا سیٹ اپ کون لائے گا، اس سیٹ اپ کا انیشیٹو کون لے گا؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز لیں گی، اسلامک جو پارٹیز لیں گی، یا کس کو یہ انیشیٹو لینا ہوگا سب سے پہلے؟ ٹھیک ہے، کوئکلی اس کا جواب دے دیجئے، پھر میں علامہ عزیز صاحب کی طرف جاؤں گی۔ جی ہشام صاحب۔ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے، ان کو ہمارے اداروں کی طرف نظر دوڑانی چاہیے کہ ہمارا بیوروکریسی کا سسٹم کیا ہے، ہمارا آئین بنانے والے ادارے کا سسٹم کیا ہے۔ ٹھیک، ہم کیا بیوروکریسی میں ایسے لوگ بھرتی کرتے ہیں جو اسلامی نظام کو جانتے ہیں، معیشت کو جانتے ہیں، معاشرت کو جانتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ہمارا وہ سسٹم مکمل سیکولرائز ہے اور سرمایہ درانہ ہے۔ اسی طرح وہ جو ادارے ہیں، جمہوریت یا پارلیمنٹ ہے، جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، آپ لوگ، میں اس بھائی سے کہتا ہوں، آپ لوگوں نے اس پارلیمنٹ میں اسلامی نمائندے پہنچانے تھے کہ آج تک آپ نے پہنچائے ہیں۔ اسلامی جماعتیں کبھی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ بہرحال اس وقت اسی شورا نے اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہے نا۔ ہم جتنا مرضی سڑکوں پہ دفاع کر لیں، ہمارے آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہے، بالکل، لیکن قرآن و سنت حقیقت میں سپریم لا کسی نے امپلیمنٹ کرنا تو بنے گا نا۔ وہ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ وہ مقتدرہ ہوتی ہے نا، جو جس کے ہاتھ میں انتظامیہ ہوتی ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ اور اگر ان کا ہی منافقانہ رویہ تو پاکستان میں اسلام کیسے آئے گا؟ پھر ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں کہ کوئی خلاف اسلام بل آتا ہے، اس کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ابھی پاور کی وجہ سے وہ نہیں بن۔ بات کری تھی کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کتنی چیزیں پڑھتے ہیں، یا وہ کیا خصوصیات کے حامل ہیں جو کہ ایک اسلامی ریاست کو چلانے والوں میں ہونی چاہیے۔ تو ابھی ختم نبوت کا بل آیا، اس میں ترمیم ہو گئی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا، سب نے سائن کر دیے اٹھا کے، حافظ حمداللہ نے نشاندہی کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پھر وہ ریورس ہوا تھا۔ ایک سوال علامہ عزیز صاحب کے لیے۔ جی السلام علیکم، محمد علی نیاز، ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی سے۔ جس طرح کے بتایا گیا کہ بھئی قرآن میں اس طرح کے احکامات ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، دوسرا قیامت کی نشانیاں بہت ساری ظاہر ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے یعنی میرا تمام علماء سے سوال ہے کہ اس میں اسپیشلی ہمیں نوجوانوں کے لیے کیا احکامات ہیں، یعنی کہ آگے جنہوں نے نسل سارا چلانا ہے سسٹم، کیونکہ جو حکمران ہیں وہ تو جو کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں؟ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آج اس دور میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کی طرف دیکھنا ہے۔ میرے حال ہے دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں قرآن کریم کا کوئی ترجمہ یا تفسیر موجود نہ ہو، جو قومی زبان اردو میں موجود ہے، لٹریچر ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج چونکہ مغرب کی طرف توجہات زیادہ ہو گئی ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال کا کچھ شعر پڑھتا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب بھی اس میں ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔
کہ چونکہ قرآن اور سنت آقا کریم علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم عمل کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ ساری پوری دنیا کو پتہ ہے کہ قرآن اور سنت، یا دوسری روایت میں ہے کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے ہیں آقا کریم علیہ السلام. اب آپ نے کہا، اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ جو نااہل لوگ ہوں گے ان کو بٹھا دیا جائے گا. جی اس وقت پورے ملک میں دیکھیں کوئی ایک یا دو ہوں گے کہ جو ایکسپرٹ ہو گئے بیٹھے ہیں، باقی اکثریت وہ ہے کہ جو نااہل ہیں، جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے یا اس شعبے میں وہ ماہر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک کے یہ حالات ہیں. اور پھر جو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ پچھلے دنوں ایک جو معاملہ چلا ہے کہ جی آقا کریم علیہ السلام کا جو خطبہ مبارک ہے جی، وہ اب دیکھیں نا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے اس کی آڈیو کی اب یہ ساری دیکھیں کہ یہ دجالی جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس کے تحت. نہیں تو یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ ناممکن چیز ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہاں خواب میں آ جائیں، بالکل حضور کی وہ گفتگو سن لے آقا کریم علیہ السلام کی، وہ ایک الگ معاملہ. اس کے علاوہ کہ حضور کس طرح وہ کیا کہتے ہیں ریکارڈ کر کے، یہ سارا وہ دجالی نظام ہے، اس میں بھی ہمیں جاگ کر رہنا چاہیے. 1400 سال پہلے قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کے جوابات دے دیے ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم اس کو پڑھ نہیں رہے، اگر پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. ایک بریک مجھے لینے دیجیے، آپ لوگوں کے سوالات لیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک آخری سوال مفتی صاحب کے لیے میں لینا چاہوں گی، ٹائم میرے پاس بہت کم. میرا نام جویریہ نیازی ہے، میں ایڈٹ یونیورسٹی سے ہوں. جیسے آپ ابھی ان علماء نے بتایا کہ منافقت کے بارے میں، اور آپ نے فلسطین کا بھی ذکر کیا ہے، تو ہماری یونیورسٹیز میں جیسے کہا گیا کہ بائیکاٹ کریں اسرائیلی پروڈکٹس کا، اور کچھ اسٹوڈنٹس پھر بھی نہیں کر رہے. اگر ان کو کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ان کو کہ آپ یہ چیزیں نہ استعمال کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ بھی یوز کریں، انسٹاگرام بھی یوز کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ بتائیں نا کہ مطلب یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہے نا. اگر آپ ایک چیز کو نہیں چھوڑ سکتے، مطلب آپ تھوڑی تھوڑی چیزوں کو چھوڑیں گے، مطلب جو آپ کے لیے آپ کو پتہ یہ چیز غلط ہے، آپ مطلب کہتے ہیں نا جو آپ کے لیے چھوٹا گناہ ہے اس کو آپ چھوڑیں گے تبھی آپ مطلب بڑے گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں کہیں سے آغاز اس طرح. لیکن وہ مطلب آغاز کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مطلب دوسری چیزیں بھی تو استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ مطلب وہ نہیں کر سکتے وہ تو ہم انہی کے خلاف استعمال کریں. ہم اگر سوشل میڈیا پہ بھی ابھی اویئرنیس ہم دے رہے ہیں یوتھ کو، تو مطلب اسی حوالے سے دے رہے ہیں نا کہ فلسطین کے بارے میں، ورنہ ہمیں اگر ہم یہ چیزیں کرنا چھوڑ دیں تو ہم یوتھ مطلب لوگوں تک پہنچے گئی نہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں. تو یہ علماء جتنے بتا دیں اس کے بارے میں تھوڑا اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کے بوائیکاٹ کی جب بات ہوتی ہے تو پھر بڑی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے یہ، اور ہم لوگ جو جس ٹی وی پہ بیٹھے ہیں پھر یہ بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جناب ٹی وی بھی انہوں نے ایجاد کیا تھا. جی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اسرائیلی پروڈکٹ کے استعمال کا بائیکاٹ کا جو فیصلہ تمام علماء نے کیا ہے اور کنسنسس سے کیا ہے، اور عالم اسلام کے دوسرے ممالک کے اندر بھی یہ بائیکاٹ چل رہا ہے. اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی عالم نے یہ نہیں کہا اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی کوئی اندرونی ان اشیاء کے اگر وہ چیزیں فی نفسی حلال ہیں تو ان کی کوئی انگریڈینٹس حرام ہیں، یہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے براہ راست ایمانی غیرت کا، یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر حمیت دینی کا، یہ مسئلہ ہے اسلامی سوچ کا، یہ مسئلہ ہے جو فلسطین اور غزہ کے اندر بہتا ہوا خون نظر آ رہا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ٹاؤن، گوٹھ، گلی، محلے کا ایک عام آدمی، ایک عام دکاندار، ایک عام بزنس مین، ایک عام تاجر، ایک عام مسلمان، ایک عام انسان یہ کیا کام کر سکتا ہے؟ تو ہم کم سے کم ایٹ لیسٹ اقل و قلیل کم از کم درجے کے اندر اگر کوئی کام کر سکتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ تو کرنا چاہیے، اویئرنیس تو پیدا کرنی چاہیے، کمپین تو چلانی چاہیے. آپ نے جیسے انٹرو کے اندر کہا اور ایک یونیورسٹی کے نوجوان سے سعدیہ بہن آپ نے پوچھا کہ کتنے نوجوان ہیں کہ جنہوں نے پروٹیسٹ کے اندر حصہ لیا ہے اور فلسطین کے حق میں اپنا آوازہ بلند کیا ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، میں آپ کی تائید کرتا ہوں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے نوجوان نکلے ہیں، کالجوں کے نوجوان نکلے ہیں، مگر اس تعداد اور اس انداز میں نہیں جس طرح واشنگٹن کے لوگ نکلے ہیں، لندن میں مظاہرے ہوئے، سویڈن کے اندر مظاہرے ہوئے، سوئٹزرلینڈ کے اندر مظاہرے ہوئے، اور پھر جیسا کہ علامہ ہشام صاحب نے ایک بات کہی تھی میں اس کی ضرور تائید کرنا چاہتا ہوں. یہی تو مجھے افسوس ہوتا ہے نا مفتی رت کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت کہ یہ اگر آج آپ کہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا جلسہ ہے تو آپ دیکھیے گا کیسے جاتے ہیں وہاں پہ. بالکل یہی بات ہے، یہی تو رونا ہے. اور پھر اس کو ذرا آپ لارج اسکرین کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صورتحال یہ کہ آپ نے امہ کے حکمرانوں کی بات کی، آپ نے کہا تھا کہ بیان دے دیا کرتے ہیں،
آپ نے کہا کہ بہت سخت قسم کے بیانات، علامہ ہشام صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، بیانات بھی نہیں دیتے، اسٹرانگ موقف بھی پیش نہیں کرتے، ہم بھیک مانگتے رہ جاتے ہیں OIC سے، عرب لیگ سے، ہم بھیک مانگتے رہ جاتے ہیں ریاض سبمٹ سے، ہم بھیک مانگتے رہ جاتے ہیں فلسطین اور غزہ کے نام پر ہونے والی انٹرنیشنل مسلم امہ کی کانفرنسوں سے۔ کوئی صحیح تیز اور مضبوط موقف تو دے دو۔ ہمارے ان مسلم حکمرانوں سے زیادہ بہتر تو افریقہ کی عالمی عدالت انصاف ہو گئی، ساؤتھ افریقہ کے لوگ ہو گئے، ساؤتھ افریقہ کا غیر مسلم صدر وزیر اعظم ہو گئے، سویڈن کے اندر جو وکلاء جو ساؤتھ افریقہ کی طرف سے عالمی عدالت انصاف کے اندر پیش ہو رہے ہیں، وہ ہمارے ہیرو بن گئے ہیں کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی نسل کشی ہو رہی ہے۔ ہماری پوری دنیا کے عرب و عجم کے مسلم حکمرانوں کا طبقہ کہاں ہے؟ جارڈن سے جہاز اڑ کر کے جاتے ہیں، غزہ کے بچوں پر جا کر کے جو بمباری کرتے ہیں۔ ہم تو ایک مضبوط موقف تک دینے کے لیے تیار نہیں۔ میری اپنی عادت یہ ہے، جب یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اس کے بعد میں باقاعدہ اس کی متعلقہ ویب سائٹ پر جاتا ہوں، جنگ بندی کے لیے کس کس نے ووٹ کیا ہے، کون سا اسلامی ملک ہے جس نے 4 دن کی کوئی امن کی بھیک مانگ لی ہو، کون سا اسلامی ملک ہے جس نے فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دے دیا ہو۔ ووٹ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے، عملی اقدام تو بہت دور کی بات ہے۔ جنوبی افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ فلسطین کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی ادھوری ہے۔ ہمارے یہاں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کبھی نہیں کریں گے، پاکستان بطور ریاست کبھی تسلیم نہیں کرے گا، ناجائز اسرائیل کو قرار دیا تھا۔ ان کی عوام نے اپنے لیڈر کا نیلسن منڈیلا کا پاس رکھ لیا، لیکن ہم نے قائد کا پاس نہیں رکھا کہ ہمارے ہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ اسی نوٹ پہ میرے پاس وقت کی قلت ہے، ورنہ ڈسکشن تو بہت اور پہلوؤں سے بھی ہو سکتی تھی، کسی اور نشست کے لیے اس کو اٹھا رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب آپ کا بھی، اور ہمارے ساتھ علامہ عزیز حیدر قادری صاحب بھی موجود رہے اسلام آباد اسٹوڈیو میں، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ سب اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ دیٹس آل فار ٹونائٹ، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔